حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رمضان کا مہینہ، یعنی باقاعدہ ایسے ہی اللہ بولتے ہیں شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو اتارا گیا، جس میں قرآن اتارا گیا، قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، یہ مہینہ آپ کے نارمل 11 مہینوں کی طرح نہیں، اس مہینے میں لوگوں کے لیے، تمہارے اور میرے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت ہے، رہبری کا اور سیدھے راستے کو پالینے کا ذریعہ ہے، ایک سورس اس مہینے کے اندر اللہ رکھے۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور بہت سی ایسی نشانیاں ہیں میرے اور آپ جیسے عقل مندوں کے لیے کہ اس کو دیکھ کر حق اور باطل کو ہم سمجھ سکتے ہیں، سچ کیا، جھوٹ کیا، صحیح انسان کیا، انسانیت کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا ایک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر آیت نازل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے آنے سے چند دن پہلے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کیا، بٹھایا، اور اللہ کے نبی نے بیان کیا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ لوگوں، تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے۔ ہر مہینہ کے آنے سے پہلے بولنے کا معمول تو نہیں تھا اللہ کے رسول کا، محرم آنے سے پہلے محرم آنے والا، سفر آنے سے پہلے سفر آنے والا ہے، یا شعبان کے آنے سے پہلے شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، ایسا بولنے کا معمول نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے نبی ایک مرتبہ بٹھا کے سارے صحابہ کو فرماتے ہیں کہ ایک مہینہ آنے والا ہے، آنے سے پہلے تلئی ورگرار کر کے جس طرح سے سٹیج کے اندر اعلان کرتے ہیں، اس طرح سے رمضان کے بارے میں اللہ کے نبی نے بہت پہلے سے بتایا۔ اسی لیے آج جس عنوان پر بات کرنا ہے وہ ہے استقبال رمضان، رمضان کا استقبال، رمضان ریان مبارکانہ مادت ورور پد، ویلکم، رمضان کے مہینے کو، منتھ کو ویلکم کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا اس کے بارے میں کچھ باتیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلکم کیا، پہلے سے صحابہ کو بتایا، صحابہ کو پہلے سے ذہنی اعتبار سے تیار کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، رمضان کے آنے سے ابھی آئندہ کل، صبح کو، پرسوں کو رمضان شروع ہوتا ہے۔ آج اگر میں بیٹھ کے بولوں کہ استقبال رمضان، رمضان سے پہلے یہ تیاری کرنا ہے، ہو سکتا آپ یہ بولیں کہ حضرت پہلے بول کر رہنا نہیں کہا، یا ہو سکتا آپ بولیں کہ حضرت آپ بولے جیسا رمضان کے لیے تیار ہونے کا ارادہ ہے، لیکن ٹائم نہیں نا حضرت، ابھی 2 دن نشنا ہے، 1 دن نشنا ہے، کیا بھی کام کو آگے پیچھے کرنے نہیں ہوتا، ذرا پہلے بیفور آپ بول کو رہتے ہو، اطلاع کر کو رہتے ہو، ذرا تیاری کر کو رہ جاتا نا، میں عبادت کے واسطے اپنے نظام بنا کر رہتا تھا نا۔ تو اس لیے بہت پہلے سے ہی استقبال رمضان کے بارے میں رجب ہی میں بھی بتایا ہوں، شعبان میں بھی بتایا، اب شعبان کے شروع میں بھی جیسا بتایا، اب بھی بتا رہا ہوں آپ کو رمضان کے استقبال کا کیا مطلب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس قدر اہتمام کے ساتھ بولے کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں برکت ہے، جو عظیم ہے، باقی 11 مہینوں سے اس کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو میں اچھی طرح جانتے ہیں، رجب کا مہینہ کہاں ہے؟ رمضان سے 2 منتھ بیفور، 2 مہینے پہلے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، وہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہنی اعتبار سے تیار کر دیا۔
ذہنی اعتبار سے مینٹلی ہم کو پریپیئر کر دیا، تیار کر دیا کہ رمضان کے لیے پریپیئر ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، کیا کرنا ہے اس کے لیے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دو۔ صحابہ کرام واقعتاً اسی طرح سے ان کا استقبال رمضان ہوتا تھا۔ رمضان کے مہینے کے شروع ہونے سے بہت پہلے سے ان کو یہ تیاریوں کے معمول میں وہ ان کی اپنی تبدیلی ہو جاتی تھی۔ عورتیں خاص طور پر شعبان کے مہینے میں اپنے گھر کی صفائی سے لے کے اپنے کپڑوں کی، اپنے جسم کی، اپنے گھر بار کی ساری چیزوں کی صفائی مکمل کر کے، شعبان کے مہینے میں کوئی ایسا لوگوں کا غلط عقیدہ کہ مردے آتے ہیں، جو انتقال کر گئے وہ سب آتے ہیں، ان کے لیے گھر کو سجاتے، دھلاتے، گھر کو اچھی طرح دھوتے، غلط بات ہے۔ ہمارے اکابر بڑوں کے اندر رمضان کے لیے شعبان کے مہینے میں گھر کو دھونے، گھر کی صفائی کرنے، جالا وغیرہ مار کے ساری قسم کی تیاریاں کر کے رمضان میں ان کاموں میں وقت نہیں لگانا۔ رمضان تو عبادتوں کے لیے ہے، رمضان تو تلاوت، تسبیح، ذکر، نمازوں کے لیے ہے، اس کے لیے بلکہ وہ تیار ہو جاتے تھے۔ کیا مرد کیا عورتیں رمضان میں ضرورت ہی نہ پڑے کسی سودے کی دکان کو جانے کی، رمضان میں کھانے پینے کی ضرورت کی کیا چیزیں ہیں ساری چیزیں لے کے رکھ دیتے تھے مرد حضرات۔ بچوں کو پہلے سے بیفور پریپیئر کرتے تھے، بچوں کا ذہن تیار کرتے تھے۔ میرے اور آپ کی طرح نہیں کہ پہلے ہی سے حضرت عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی، وہ بصرہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ملنے کے لیے ملک شام آئے۔ ملک شام سیریا ہے نا، وہاں اس زمانے میں ٹھنڈا علاقہ، بہت ٹھنڈا علاقہ، ٹھنڈ کے زمانے کے اندر برف پڑنے والا ایسا ٹھنڈا علاقہ، وہاں آ کر کچھ دنوں کے لیے قیام کیے ہیں ایک بڑے صحابی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بہت شوق ہوتا ہے، بڑے بزرگ آئے ہیں نا، بہت اللہ کے ولی آئے ہیں نا، ان کی کیا تو بھی خدمت کرنا، جیسے بڑے کوئی حضرت آ گئے تو ہماری خواہش ہوتی نہیں، کیا ایک چائے تو بھی پلا دیں گے، دعوت تو کر دیں گے، خواہش ہوتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خواہش ہے کچھ نہ کچھ خدمت کرنا، وہ انکار کرتے ہیں مسلسل، نہیں کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی ضرورت نہیں، میری ضرورت کی چیزیں میرے پاس نہیں، کچھ بھی ضرورت نہیں۔ 3 مرتبہ بولنے کے بعد چوتھی مرتبہ انہوں نے مجبوراً کہا، معاویہ میں جہاں بصرہ میں رہتا تھا وہاں تو گرمی، رمضان کے مہینے میں گرمی ایسی پڑتی تھی تو رمضان گرمی میں آئے اور وہ پیاس کی شدت اور تکلیف ہو، اس میں ہم کو روزے کا مزہ آ جاتا تھا، لیکن آپ کے یہاں تو بڑا سرد ہے، بہت ٹھنڈ ہے، کبھی پیاس لگتی ہی نہیں، وہ مزہ مجھے چاہیے، آپ لا کر دو گے کیا؟ ہمارے صحابہ مینٹلی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے کیا سوچ ہے دیکھو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انتقال کے وقت میں سکرات کے عالم میں ہے، رمضان میں ان کا انتقال ہوا، تو رمضان میں وہ کہتے ہیں کہ وہ مزہ، یہ اگر روزے کے درمیان یعنی افطار سے پہلے اگر میری موت آ گئی تو یہ گرمی کے پیاس کی تکلیف کم، وہ جو مزہ ہے وہ مزہ کہاں آئے گا؟ موت آئے گی تو یہ ختم کر دے گی نا پیاس کی تکلیف کو۔ آدمی کی جب جان چلی جاتی ہے تو پیاس کہاں سے، بھوک کا احساس کہاں سے ہوگا؟ فوراً جب مر جائے گا پیاس کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ خواہش ان کی ایسی تھی، مگر ہمیں ہے کہ 2 مہینہ پہلے سے بول رکھے رمضان وہ مہینے میں آگا سکا ہے، اچھی دھوپ رہنے جاتی، دیکھو کیسی گرمی رہنے جاتی کہ کیا ہونے جاتا ہے کہ اب سبھی سردی اچھی ہے، وہ ٹائم میں دیکھو گرمی۔ ہم خود اپنے دل کو فقط خراب نہیں کرتے، آس پاس کے رہنے والے لوگوں کا دماغ بھی خراب کر کے چھوڑ دیتے، اپنے گھر میں رہنے والے بچے، عورتیں، سب کا دماغ خراب کر کے رکھ دیتے۔ گرمی میں بہت تکلیف، بہت تکلیف، جبکہ یہ اے سی، یہ فین، یہ ایئر کولر، یہ ساری چیزوں کے زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے منہ میں ایسی شکایتیں اور ایسے بکواس ہمارے منہ میں آ جاتے۔ صحابہ ایسے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ پسندیدہ چیز کیا دنیا کے اندر، جنت کی نعمت کی طرح میں کسے محسوس کرتا ہوں، گرمی کے دنوں میں رمضان آئے اور رمضان میں پیاس کی تکلیف کو میں برداشت کروں، یہ بہت مزیدار چیز، اللہ کے لیے بول کے پسند، اللہ کے لیے بول کے یہ کام کرنا۔ بزرگان محترم، کچھ باتیں اگر کڑوی کسیلی آ جائے میرے منہ سے، آپ سمجھیں کہ آپ کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے ساتھ جو نفس ہے نا، میرے اور آپ کے پاس جو شیطان ہے نا، اس کے لیے کہتا ہوں۔ آگے کوئی بات آپ کو تکلیف دینے والی لگے تو سمجھو کہ میں یہ کڑوی اور سخت باتیں ان کے لیے کہتا ہوں۔ ہمارا ایک معمول ہو گیا، رمضان آتا ہے تو آنے سے پہلے اس کا ویلکم کرنا۔ رمضان مادت وربیر پد முடிந்த பிறகு கடைசியில் இறுதியில் ரமஜான் மாதம் முடிந்த பிறகு அதை வழி அனுப்பி வைப்பது, رخصت کر کے رکھ دینا، سینڈ آف جا کر رمضان کتنا اچھا تھا، کیا تھا، دیکھو بھائی افطار میں کیسا ہمیں اٹھتے تھے، کیسا تراویح پڑھتے تھے، کیسا رمضان کیسا تھا، نہیں وہ ایک عجیب عید کے دن، عید کے دوسرے دن یہ بات کرنا ختم کر دینے کا، یہ ہمارا معمول ہو گیا، کئی سالوں کا معمول ہو گیا۔ میرے اور آپ کی عمروں کے اعتبار سے اگر اندازہ لگا کر دیکھیں، 15 رمضان، 20 رمضان، 25 رمضان، 30 رمضان ہم میں سے بہت سو نے دیکھ لیا ہوگا، 30 رمضان ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہے، لیکن 30 رمضان میں 3 گناہ سے بھی بچے نہیں۔ کون سا دن ہمارا ایسا گزر گیا، کون سا ایک گھنٹہ ایسا گزر گیا جس میں ہمارے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی برائی نہ رہی ہو، کسی کے بارے میں حسد نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں، دشمنی نہیں، برا خیال ہمارے دل میں نہیں، ایسا کون سا گھنٹہ ہم بتا سکتے؟
کون سا دن ہم ایسا بتا سکتے ہیں؟ 30 رمضان گزر گئے لیکن 3 گناہ سے بھی بچے نہیں. غیبت کے بغیر کوئی ہمارا دن ہو ہی نہیں سکتا. کسی کی بھی غیبت، کسی کی بھی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کیے ہوں، ہمارے مرد، ہمارے عورتیں، ہمارے نوجوان بچے، کوئی بھی اس سے بچ کر رہے ہوں، ایسا ایک دن نہیں بتا سکتے. رمضان یہ ساری گندگیوں کو ختم کرنے ہی کے لیے آتا، لیکن کبھی ہمارے دل سے یہ ختم نہیں ہوئی. وراثت کے اندر پراپرٹی تقسیم، ابا کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، پراپرٹی تقسیم کرنا ہے، بہن کو، بھائی کو کیسا حصہ ہے، شریعت کے مطابق کیا ہے، کسی کا حصہ، کسی کا حق دبائے بغیر، کسی کا حق مارے بغیر، میرا حصہ مجھے اور جس کا جو حصہ ہے کہ پائی کا حساب کر کے میں ان کو پہنچاؤں گا. یہ دیانتداری ہمارے دلوں کے اندر کہاں؟ کسی کا حق انجانے میں آئے تو آنے دو، مفت میں آ گیا تو آ جانے دو، کوئی غلطی سے کچھ چینج زیادہ دے دیا تو دے دینے دو. وہ خودش نہ دیا، میں پوچھا کیا، انہیں خودش نہ ایسا کر دیا. کتنی ساری چیزوں کے اندر خیانت، باتوں میں دل توڑنے کا، پیسوں کے اعتبار سے لوگوں کا حق مارنے کا، حقوق اللباد کے اندر کتنی کوتاہی، حقوق اللہ میں کتنی کوتاہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا لحاظ نہیں. اتنے رمضان آ گئے لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں. حج کو جاتے لوگ، آپ کو معلوم، الحج اشہر معلومات، لیکن اصل میں وہاں پہنچ کر وہ خوش نصیبی اللہ ہم میں سے ہر ایک کو بھی نصیب کرے، حج اور عمرے کی سعادت اللہ ہم میں سے ہر ایک کو نصیب کرے، آمین. وہاں جا کے کرنے کا صرف 5 دن کا عمل، 5 دن کا عمل، لیکن جانے سے پہلے ہی لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایک ریڈی ہوتا ہے. میں حج کو جاتا ہوں سب، حج کو جاتی ہوں سب، جانے سے پہلے جو ان کا خیال ہو جاتا، حج کو جا پانے کے بعد چینجنگ آنا زندگی میں، میری ذات کے اندر، میری پرسنالٹی کے اندر تبدیلی آنا. جانے والے ہمیں آس پاس ہے نا، ہمیں بھیج کر رکھنے والے، ہمارے دل میں بھی یہی خیال رہتا ہے انہوں اب حاجی صاحب بن کو آتے ہیں سو، انہوں حاجن بن کو آتے ہیں سو، ان کے اندر تبدیلی آنا. حج کر کو آ گئے تو ان کے بعد ملنے کا انداز، ان سے بات کرنے کا انداز، ان سے پیش آنے کا انداز، یعنی پوری سوسائٹی کی دماغ میں کیا ہے، حج کر کے آ گئے تو بدل جانا، زندگی میں تبدیلی آ جانا. خود حج کر کے آنے والا بھی یہ سوچتا، حج کو بھیج کر، اور آس پاس جو رشتہ دار رہتے ہیں بھیجنے والے، ان کو پھر واپس بلا کر لے آنے والے، ان کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ تبدیلی آ گئی یا آ جانی چاہیے. یہ رمضان ہر سال اللہ جو دیتے ہیں 30 دن کے، 20 پر 9 30 دن کے، معمولی نہیں. وہ حج تو 5 دن کی عبادت، جیسے وہ حج ایک فرض ہے ویسا یہ روزہ بھی ایک فرض ہے. رمضان اس مہینے کے بارے میں اللہ نے خاص کر کے کہا کہ یہ ہدایت کے لیے، تقوی ہی کے لیے بنایا گیا مہینہ ہے. یہ مہینہ آ کر بھی ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اطاعت ہمارے دل کے اندر نہ ہو، تو پھر تو کیا. کئی سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ زندگی میں 50 رمضان دیکھ لی، لیکن 5 وقتہ نمازوں کی پابندی ابھی ان کے اندر نہیں ہے. ان کی زندگی کے اندر ڈیلی 5 وقت فرض نماز پڑھ لینا، اس کی پابندی تک نہیں آئی، زندگی میں 50 رمضان دیکھ لی. یہ رمضان ہماری زندگی کے اندر، ہماری کیریکٹر کے اندر تبدیلی پیدا کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا. ہم میں سے اکثر کیا سمجھتے ہیں، رمضان کا مطلب ہی یہ ہے کہ دن میں روزہ، رات میں تراویح. اتنے سے ختم نہیں، کلوز نہیں. بہت ساری چیزوں کے اندر ہماری زندگیوں سے غیبت ختم کرنے، جھوٹ ختم کرنے، ہمارے دلوں کو پاک صاف کرنے، عداوت، دشمنی، قطع رحمی، یہ ساری گندگیوں سے دور کر کے ہمارے دل کو پاک صاف کرنے. اسی لیے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں آتا ہے، حضرت کے ملفوظات کے اندر آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے انسان، جس طرح سے کسان اپنی زمین میں بیج بونے سے پہلے زمین کو ہموار کرتا، ریڈی کرتا ہے، اس کے لیے کیا کرتا، وہاں پر اگر کچھ ایسے ویسے قسم کے گھاس پھوس، جو جنگلی قسم کے جن کو جڑی بوٹی کہتے ہیں، وہ اگر آ گئے ہیں تو ان کو اکھاڑ کے پھینکتا. وہاں اگر زہریلا وائرس پیدا کرے، جیسا وہ زہریلا مادہ اگر ایسا کچھ ہو، پائزن جو پیدا کر دے، آس پاس آنے والے پورے پل پونڈ مڑکاد آڑو اپڑی اپڑی اور ارککوڑی پل پونڈگلے ایلام اون پڑنگی ارند وڑوا. وہاں ایسا کچھ ہے بولے تو اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتا. وہاں کنکر ہے اس کو ختم کرتا، کیڑے مکوڑے ہیں تو اس کو ختم کرتا، کیڑے مکوڑے مارنے والی دوائی کو یوز کرتا. میری بات کو اچھی طرح سمجھنا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر کی بات کی تشریح میں کر رہا ہوں. یہ ساری چیزوں کی گندگیوں سے جس طرح سے اس زمین کو بیج کے بونے سے پہلے، بیج ڈالنے سے پہلے اچھی طرح صفائی کر لیتا ہے، بالکل اسی طرح حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اپنے دل کی زمین کو، اپنے دل کی زمین کو، اپنے نفس کو، اپنے انا کو، اپنے نفس کو ان سارے کیڑے مکوڑوں سے، حسد کے، جھوٹ کے، بغض کے، عداوت کے، چغلی کے، ایسی ساری قسم کے کیڑے سے، ایسے سارے ہر قسم کے زہریلی مادے سے، وائرس سے، ساری چیزوں سے صاف کرنا چاہیے. تب رمضان کا صحیح معنی میں فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں.
رمضان بہت برکتوں کو لے کے آتا، اس کے ایک عشرے میں رحمت ہے، ایک عشرے میں ایک 10 میں ایک درمیان کے 10 میں مغفرت ہے، تو آخری 10 میں جہنم سے آزادی کا پروانہ لے آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کو پا کے بھی اپنی اللہ سے مغفرت نہیں کروا لیا تو وہ آدمی برباد ہو کے جائے گا۔ ہمارا حال یہی ہے، کئی سارے رمضان ہماری زندگی میں آ کے چلے گئے، کوئی چینجنگ نہیں آئی، کوئی تبدیلی ہماری زندگی کے اندر نہیں آتی، کیونکہ رمضان کو تبدیلی کا ذریعہ ہم سمجھتے نہیں۔ جیسا حج کے بارے میں ہمارا تھوڑا سا خیال ہے چینجنگ آ جانی چاہیے، تو کوشش کرتا ہے بندہ، انسانوں کے ڈر کی وجہ سے تو کوشش کرتا ہے۔ اب تو حاجی صاحب بولنے لگے ہیں نا لوگ، میں پہلے کے جیسا چوچ کام کرے تو کیسا، تو کچھ تو اسے خیال آتا ہے، لیکن رمضان کے بارے میں رتی برابر بھی قدر نہیں۔ صحابہ کے اندر یہ کیسا تھا، رمضان کا مہینہ جب آ جاتا تو رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کرام، ہمارے اکابر اولیاء، تابعین، اسلاف، یہ کیسے دعا کرتے تھے؟ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان علی وتسلمہ منہ متقبلا یا رب الانام، اے مخلوق کے پروردگار، اے کائنات کے پروردگار، ہمیں رمضان تک پہنچا اور رمضان کو ہمیں صحیح سالم صحیح سلامت کے ساتھ پانے کی توفیق دے، اور ان میں خوب عبادتوں میں جی لگ کر عبادتیں کرنے کی توفیق دے، خالی تراویح اور روزہ نہیں، اس کے علاوہ بھی ہے۔ اسی لیے آپ کو بات سمجھانے کے لیے میں بولتا ہوں، میں پہلے ہی سے ابھی میں بات جو بولتا ہوں آپ کے لیے نہیں ہوگی، لیکن کریں، کر کے دیکھیں۔ آج سے آپ ارادہ کر لیں کہ رمضان کے لیے آج ہی سے پیپر ورک، اسمارٹ یہ سافٹ نہیں بلکہ پیپر ہارڈ ورک کر کے آپ پیپر میں لکھ کے رکھیں گے میرے آج کل کے معمولات کیسے ہیں، رمضان میں ان معمولات کے اندر مجھے کیا کیا چینجنگ کرنی چاہیے، کب میں تلاوت کر سکتا ہوں، کب میں ذکر کر سکتا ہوں، کب میں نفل نمازیں پڑھ سکتا ہوں، کون سے وقت میں تلاوت پاؤ پارا کر کے آدھا پارا کر کے ایک دن کے اتنے پارے میں کر سکتا ہوں۔ رمضان پوری کائنات کے اندر اللہ نظام کو تبدیل کر دیتا ہے۔ 11 مہینے جنت کے دروازے کھلے رہتے، لیکن 12واں مہینہ جب رمضان آتا ہے اللہ جنت کے دروازوں کو کھولتے اور جنت کو سجا دیتے ہمارے لیے، جہنم کے دروازے کو اللہ لاک کر دیتے، بند کر دیتے ہمارے لیے، رحمت کے فرشتوں کی بارش نازل ہو جاتی ہمارے لیے، کتنے سارے شیطان کو بیڑیوں میں جکڑ دیتے، قید کر کے ارسٹ کر کے اللہ ڈال دیتے ہمارے لیے۔ ایک نہیں دو نہیں، بے شمار تبدیلیاں اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں پوری نظام کائنات کے اندر، کائنات کے نظام میں اللہ اتنی چینجز تبدیلیاں کرتے ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ لیکن اللہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اے بے شرم انسان، تیرے لیے ہم نے اتنی ساری تبدیلی کر دی، تو اپنے لیے رتی برابر تبدیلی کرنے تیار نہیں، تو اپنے لیے ذرہ برابر اپنی نیند کو قربان دینے کے لیے تیار نہیں، اپنی بھوک کی قربانی دینے تیار نہیں، اپنے گناہوں کو نفس کو مار کر فلم دیکھنے کی خواہش کو ذرا سائیڈ میں کر کے میں اس مہینہ کوشش کروں گا کہ آگے پوری زندگی فلم دیکھے بغیر، گناہ کیے بغیر، سانگ گانے دیکھے بغیر، گانے گائے بغیر، میوزک سنے بغیر رہنے کی میں مشق کروں گا، پیرچی ایک ٹریننگ میں اس مہینے میں لے لوں گا، رتی برابر بھی اپنے لیے چینجنگ کو لانے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے حضرت کہیں گے کہ جنگل میں ایک پہلے سے جیسا آپ دیکھتے ہیں نا آرمی میں پولیس کے اندر سب ایک ڈاگ ہوتے ہیں، ٹرینر ڈاگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ اسے تمرین مشق کرا کے پیرچی علی کا پٹا نائی گڑھ وہ ہوتے ہیں، کہیں ابھی وہ زلزلہ وغیرہ کے اندر انسان کہیں بلڈنگوں کے اندر پھنسے ہیں کیا بول کے نکالنے کے لیے تک بھی اس کے استعمال کرے، اور کئی سارے کہیں کوئی چیز پھوٹ جانے کے ہو، کوئی چیز ہنگامے کے ہو، ایسی چیزیں معلوم کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو کتے ہیں نا، ویسا ایک کتا شکار کرنے کے لیے ایک آدمی ہنٹر شکار کرنے کے لیے ایک آدمی لے کے گیا جنگل، ایک ہرن سامنے نظر آیا، کتے کو پیچھے دوڑا دیا، اب یہ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، زبردست ٹریننگ یافتہ، بہت تیز دوڑا، لیکن سامنے دوڑنے والا ہرن ہے نا اس سے بھی زیادہ تیز دوڑا، حالانکہ اسے کوئی مشق نہیں ہوئی، اسے اچھے غذا نہیں کھلائے گئے، اسے ٹریننگ سینٹر میں نہیں رکھا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ جان بچا کے نکل گئے تیز۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ہرن کو تو کوئی تمرین نہیں، کوئی ٹریننگ نہیں، کوئی مشق نہیں، پھر کیسا یہ اس سے ٹریننگ بہت زبردست ایوارڈ لیا ہوا یہ کتا دوڑنے میں، شکار کرنے میں، اسے کیسا ہرا دیا؟ کیونکہ یہ کتا دوڑ رہا تھا مالک کے لیے، اس کا جو اونر ہے نا اس کی نگاہ پڑے تک وہ بہت تیزی کے ساتھ دوڑتا رہا، جب نگاہ سے چھپ گیا اب اس کی دوڑنے کے رننگ کی تیزی میں سستی آ گئی آٹومیٹک، کیونکہ وہ دوسرے کے لیے کر رہا تھا، لیکن ہرن خود اپنی جان بچانے کے لیے اپنے لیے کر رہا تھا۔ تو ہم سے اللہ یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اے انسان، تیرے لیے ہی تو کائنات کے سارے نظام کو میں نے چینج کر دیا، تو اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائے گا؟ بھائی تبدیلی تو ایک وہ ہے جو قدرتی طور پر آ جاتی ہے، یعنی عام دنوں میں ہم صبح میں 4 بجے اذان سے 1 گھنٹہ پہلے دستر بچھا کے پلیٹ رکھ کے کھانے نہیں بیٹھتے، رمضان میں وہ کرتے ہیں،
مغرب میں غروب کے وقت میں اذان کا وقت ہو گیا، اس وقت پلیٹ لے کے بیٹھنا، دستر بچھانا، قسم قسم کے ڈشز ہونا، یہ ہمارا معمول نہیں ہے، رمضان میں کرتے۔ یہ تبدیلی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک تبدیلی وہ بھی ہے کہ خود میرے اپنے کمائے ہوئے پیسے سے، میرے اپنے پیسوں کی کمائی کے پیسوں سے لیے ہوئے کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں ہیں۔ بیوی ہے، ضرورت پوری نہیں کر رہا ہوں۔ بیوی ہے، اگر کہوں تو وہ پکا کر دے دے گی، اگر کہوں تو وہ چائے بنا دے گی، اگر کہوں تو وہ کھانا بنا دے گی، فریج میں ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں سے جو میں رک رہا ہوں نا اپنے روزے کے لیے، کیوں؟ دل میں میرا ارادہ ہے کہ اس رمضان کے اس مہینے کے اندر ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے کا اتنا ثواب۔ اور یہ روزوں کا مہینہ خالی روزوں کا مہینہ نہیں، روزوں کا مہینہ ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہ جب ذہن میں آ گیا تو آٹومیٹک مجھے یہ کھانے پینے کی ساری چیزیں دن بھر گھر میں ہو کر گرمی اور پیاس بھوک ہونے کے باوجود اس سے رکے رہنا میرے لیے آسان ہو گیا، کیونکہ مائنڈ تیار ہو گیا اس کے لیے۔ روزہ ہے، روزے میں یہ سب کرنا نہیں، روزے میں یہ کرنا نہیں، روزے میں یہ کرنا نہیں۔ مائنڈ جیسا بیفور اس کے لیے پریپیئر ہو گیا، تیار ہو گیا، ویسا بہت ساری چیزوں کے لیے مائنڈ کو پریپیئر کرنا، یہی ہے استقبال رمضان۔ اسی کا معنی ہوتا ہے استقبال رمضان۔ اللہ معاف کرے ہمیں، ہمیشہ ہم کو دو باتیں کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نمبر ایک، ہمیشہ ہمارے دلوں کے اندر خیال یہ آ جاتا ہے کہ یہ رمضان کیسا کہ ایک ٹائم آ گیا، اب کام تیار سب کرنے ہوتا کہ نہیں، کہ آئندہ رمضان زبردست اللہ والے کے ساتھ گزارنا، آئندہ رمضان، آئندہ سال رمضان، آئندہ سال رمضان میں پاؤں گا۔ یہ جب یہ خیال آ جاتا ہے نا، یہ ساری برائیوں کی جڑ شیطان ہمارے ذہن میں یہ چلاتا ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے بندہ دعا تو کرتے رہو اللہ سے ہمیشہ کہ اے اللہ بے شمار رمضان پانے کی مجھے توفیق دے، دعا تو کرنا، لیکن ہر رمضان جب آتا ہے یہ سمجھنا کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، آئندہ ایسا رمضان پانے کی توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی مجھے نہیں پتہ۔ خیال یہ ہونا جب یہ آخر رمضان نماز پڑھتے ہیں، یہی زندگی کی آخری نماز ہے، یہ خیال کر لو تو ہر قسم کے خشوع خضوع، ساری خشوع خضوع، اللہ کا اخلاص، یہ پورا کا پورا آ جائے گا نماز کے اندر، رمضان کے اندر۔ یہی ہمارے دل کے اندر خیال آنا نماز کی طرح، رمضان میں یہ خیال آنا کہ یہ آخری ہے، یہ لاسٹ ہے، آئندہ مرنے والے سارے کے سارے ایسے ہی مرے، ان کو پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ میری موت آ جائے گی۔ ہر مرنے والا مجھے اور آپ کو یہ میسیج ہے، پیغام دے کے گیا ہے کہ میں بھی اے لوگوں، میں بھی تمہاری ہی طرح سوچ رہا تھا کہ آئندہ رمضان بھی پالوں گا، لیکن اچانک مجھے بھی ایسے ہی موت آئی۔ میں بہت سارے کام حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں پینڈنگ رکھ کے زندگی گزارتا تھا، آئندہ دیکھ لیں گے، آئندہ دیکھ لیں گے، آئندہ دیکھ لیں گے، آئندہ رمضان دیکھیں گے، آئندہ سال دیکھ لیں گے، آئندہ سال کر لیں گے، زکوٰۃ میں، حج میں، روزے میں، بہت ساری چیزوں میں پینڈنگ کرتے ہی گزارتا تھا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ آئندہ، لیکن مجھے بھی اچانک ایسے ہی موت آئی۔ ہر مرنے والا ہمیں میسیج دے کے جاتا ہے کہ ہم کو بھی، بزرگان محترم، ہم کو بھی ایسے ہی موت آ جائے گی، پتہ نہیں اس رمضان کو بھی ہم پائیں گے کہ نہیں۔ دو صحابی کا انتقال، ایک سال اس صحابی کا، دوسرے سال دوسرے صحابی کا، دوسرے سال رمضان کو پا کر جو انتقال ہوئے پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ صحابی خواب میں دیکھے پریشان ہو گئے، یہ کیا بات ہے، پہلے والے تو شہید ہوئے تھے نا۔ اللہ کے رسول کے پاس دوڑے ہوئے گئے، اللہ کے رسول کلیئر کیے، بولے کہ ارے ان کو ایک سال کا رمضان ملا نہیں، کیا ایک سال کی نمازیں ملی نہیں، کیا ایک سال کی کتنی ساری عبادتیں وہ نہیں کیے، ایک سال کا رمضان پا لینا کتنا بڑا فرق مراتب کرنے والا ہے۔ تو سب سے آخری بات، رجب اور شعبان، اللہ کے رسول معمولی نہیں بولتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، استقبال رمضان رجب سے، کیوں؟ کیونکہ شیطان کے پاس ایک ٹیکنیک ہے، میں اور آپ کیا بھی ہوشیار نہیں، میرے سے باپ دادا کے برابر بڑا زبردست ٹیلنٹڈ، مکار، چالاک شیطان کا ہمیشہ معمول یہ ہوتا ہے کہ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ آ جائے تو میرے اور آپ سے اور زیادہ گناہ کرائے گا۔ کیا معلوم ہوگا ہمارے نوجوان بچوں کے دلوں میں، رمضان آ گئے تو کہاں سے دیکھنے ہوتا، رمضان آ گئے تو کہاں سے اتنا کرنے ہوتا، اب بھی کتنا دیکھنا ہے کہ دیکھ لینا، پورے سیریز فلمیں کیا کیا ہے کہ دیکھ کو ابھی ختم کر لینا، کیا کیا گناہ کرنا ہے کہ ابھی کر لینا، یہ خیال کرتے کرتے رمضان سے بھی زیادہ گناہ کر لے گا۔ اسے آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ تاکہ بچوں کو بھی جا کے سمجھا سکے، سائیکل کو سٹینڈ ڈال کے کھڑا کر دیے، سٹینڈ ڈال کے کھڑا کر دیے، اب پیڈل کو بہت زور سے گھماتے، بہت زور سے، جتنا زور سے گھمائیں گے اتنی دیر کے بعد یہ پیچھے کا جو ٹائر گھومتا ہے نا اتنی دیر سے رکے گا۔ یہ جب رجب اور شعبان کا مہینہ آتا ہے، مکار شیطان، ہمارا نفس، ہمارا شیطان کیا کرتا ہے، ہم سے اتنا زیادہ گناہ کرائے گا، اتنا زیادہ گناہ کرے گا اب شعبان میں، رمضان میں، تاکہ رمضان میں اس کے بغیر بھی اس کا کام چلتا رہے۔ انہیں آیا نہیں، اونر گناہوں کا، جو کمپنی کا، فیکٹری کا جو اونر ہے گناہوں کا، وہ شیطان اللہ کے پاس بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس کے بغیر کام چلتا رہے، رمضان پورا یہ ٹائر گھومتا رہے، اتنا زیادہ پیڈل کو تیز کر کے چھوڑ دے گا۔
ہم اپنے بچوں کو ابھی سے سمجھائیں، ابھی سے پریپیئر کریں۔ پریپیئر کے اندر اصل چیزیں کیا ہیں وہ انشاءاللہ آگے کی مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ذہنی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے بھی، دنیاوی کام کے اعتبار سے بھی، اور بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے رمضان کے لیے ہم کو پریپیئر ہونا ہے۔ اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہم انشاءاللہ سن لیں گے۔ جو کچھ کہا گیا اس پر جتنا کہا اور سنا گیا اس سے زیادہ عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔